السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید واسق ہے کہ تمامی احباب بخیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ کریم تمامی احباب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی القدر، ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا رمضان المبارک میں، اس بابرکت مہینے کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کے لیے کہ آپ کے جو شرعی سوالات ہیں ان کا جواب ولاگز کی صورت کے اندر دیا جاتا ہے۔ امید کر رہا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو پسند فرما رہے ہوں گے، اور جو دین سے وابستہ افراد ہیں یا دین کا شغف رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت عظیم کام ہے یہ۔ تو باقی جو احباب ناقد ہیں، تنقید کرنے والے، تو ہر جگہ تنقید کے نشتے چلاتے رہتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ان کو کیمرے کے آگے آنے کا بڑا شوق ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ فقط اپنے نوجوانوں کی اصلاح اور امت کی جو اپنے پاس کچھ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ پہنچانے کی غرض سے کہ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اس تمنا اور اس منگ کے ساتھ کہ اگر کوئی ایک فرد بھی ہمارے اس دینی کوشش پر عمل پیرا ہو گیا، کسی ایک نوجوان کی بھی اصلاح ہو گئی تو ہمارا کام بن گیا۔ تو اس لحاظ سے برادران اسلام، یہ کوئی ذاتی تشہیر نہیں ہے، نہ اپنے جو ہے وہ علم صاحب علم ہونے کا دعویٰ ہے، نہ بہت بڑا جناب مفتی اور علامہ اور فامہ کہلانے کا شوق ہے۔ اللہ کریم نے جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، جن چیزوں سے نوازا ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور اس کی تقسیم پر راضی ہوں۔ برادران اسلام، 2-3 دن سے آپ حضرات میسج کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے ولاگز آ نہیں رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر روزانہ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ولاگ آ رہا ہوتا ہے، لیکن فیس بک پیج کے اوپر میں بہت کم جو ہے اپنے ولاگز وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہاں پر ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ کوئی مقصد حل ہو رہا ہے تو اس کو بار بار کسی دوسرے پلیٹ فارم پر شیئر کرنے سے جب وہاں پر لوگ سن رہے ہیں، تو آپ جو فیس بک کے دوست احباب ہیں، آج کے بعد کوشش کریں گے کہ ہر وہ ولاگ جو یوٹیوب کے اوپر آتا ہے وہ فیس بک پیج کے اوپر بھی آپ احباب کی خدمت کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آیا انجیکشن لگانے سے روزے کی کیا صورتحال بنتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ ایک جدید جو ہے وہ فقہی مسئلہ ہے، جس کی بابت تحقیقات یہ ہیں۔ متفقن علیہ بات یہ ہے کہ انجیکشن سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ انجیکشن لگانے سے روزہ کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے، نہ ہی انجیکشن مفسد صوم ہے، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ تخلیقی راستوں سے یا خلقی راستوں سے جو چیز انسان کے پیٹ کے اندر یا دماغ کے اندر جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جدید سائنسی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو وین کا انجیکشن ہے یا مسلز کا انجیکشن ہے، تو اس کے درمیان کوئی ایسا خلقی راستہ نہیں ہے جو جوف تک یا آپ کے دماغ تک پہنچے۔ لہٰذا اطمینان رکھیں، اگر کسی آدمی نے انسولین کا انجیکشن لگایا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کو ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی ہے یا اس کو انجیکشن لگا دیا ہے، تو متفقن علیہ بات ہے، تمام حضرات کے اس بات پر اتفاق ہے کہ انجیکشن سے اور ڈرپ سے روزہ اس کا ضائع نہیں ہوتا ہے۔ پہلے دور کے اندر ایک بات مشہور تھی کہ اگر وین کے اندر جو ہو انجیکشن، تو وہ کہتے تھے اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اور مسلز کا جو انجیکشن اس سے نہیں ضائع ہوتا۔ تو یہ ایک عجیب بات تھی، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مسامات کے ذریعے جو ہیں وہ بدن کے اندر پہنچائی جاتی ہیں، جس سے وقتی طور پر جسم راحت کا شکار ہوتا ہے یا راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بدن کے اوپر تیل لگا دیا جائے، وہ بھی بدن پر اثر انداز ہوتا ہے، یا آپ غسل کر لیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات واضح ہے کہ انجیکشن سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، البتہ تر و تازہ رہنے کے لیے یا روزے کا اثر ظاہر کرنے کے لیے کوئی آدمی
طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے تو یہ مکروہ ضرور ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سانس لینے کے لیے انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو کیا اس سے روزے کے اوپر کچھ اثر ہوگا یا نہیں؟ تو یہ بات بھی آپ واضح یاد رکھیں کہ اس انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر دوائی کے ذرات ہوتے ہیں جو سانس لینے پر یا اس کو پمپ کرنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ہوتے ہوئے، اس کے حلق سے ہوتے ہوئے اس کے پیٹ تک جا پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مفسد سوم ہے۔ انہیلر کا استعمال کرنے والے شخص کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کو آپ اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں، تو فلہذا اس شخص کو دوبارہ قضا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح جو آکسیجن ماسک ہے تو اس کے لگانے سے بھی روزہ ضائع ہو جائے گا۔ آکسیجن ماسک کا اگر کوئی آدمی استعمال کر رہا ہے یا کسی کو لگا دیا گیا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں تمام ہی سننے والے احباب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپس میں شیئر کر لیا کریں ان مسائل کو، اور ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کر دیا کریں، اور ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ پھیلا بھی دیا کریں، آگے پہنچا دیا کریں۔ آپ شیئر کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دیا کریں اور اس دین کے کام کے اندر شامل ہو جائیں۔ امید واسق ہے کہ رب کریم آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔